سفر شام جس کا آغاز مدینہ، نقطہ عروج کربلا اور انجام شام ہے۔ 10 محرم الحرام کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں ہزارہا فتح باطل کی ہو گئی، مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا۔ یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا، لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا۔ کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں۔ آپ بے پناہ بہادر تھے۔ حسین مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں۔ حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ اس مقام کو تل زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حسین ابن علی کے فرزند امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائیں۔ سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے جاگیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقیے ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے۔ جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ پھپھی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے۔ آپ خیمے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، فوراً سلام کرتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا؟ کہا کہ میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شعلوں پہ پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ تاریک شب میں شام بھی بادلوں میں چھپ گیا، وہ بھی اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا۔ رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے صحرا میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں، ان کے دلوں کو تسلی دیتی ہیں، اور اب لٹے ہوئے قافلے کی سپہ سالار بھی جناب زینب ہیں۔ آپ نے اپنے جذبہ، ایثار، ذوق جہاد، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی تاریخ اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریک الحسین کہلائیں۔ 11 محرم کی صبح اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا اور قافلہ 11 محرم کی شام کو کوفہ
پہنچ گیا۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہیں پر شہدائے اقدس کے سر مبارک رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا۔ پھر یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے۔ آج اس کے اہل و عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لایا گیا ہے۔ فتح کے نکاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو، یہ میری فتح کے شادیانے ہیں، یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ تازیانے خاموش ہوئے۔ آذان کی آواز گونجی۔ آپ نے کہا، ذرا غور سے سن ان الفاظ کو، یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے۔ شادیانے بند ہو جائیں گے لیکن یہ اذان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور رسول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی۔ اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا، خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست و ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا اور ان قریب فاسق، رسوا اور ذلیل ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا؟ جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانب سے نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے۔ تیری یہ حکومت اور سلطنت دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ جناب زینب کے اس خطبے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا۔ دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہل بیت رسول ہیں۔ ابن زیاد کو کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا۔ اس راستے میں اہل بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا، مگر شام کے شہر حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے۔ اہل بیت نے رکہ کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا۔ یہاں پر
سر امام کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ سر اقدس سے اس پتھر پر خون کے چند قطرے گرے اور جذب ہو گئے۔ اس خانقاہ کے راہب نے امام حسین کے سر سے ایک نور کو بلند ہوتے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا، ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ راہب نے سوال کیا، کیا ہے اس کا نام؟ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے نبی کا نواسہ؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تم کیا ہی برے لوگ ہو! کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سرد اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا؟ خون حسین اس پتھر پر جم گیا، اور 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم عمارت تعمیر کی گئی، اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا۔ یہ شام کا قدیم بازار حمیدیہ ہے۔ اہل بیت کو اسی بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا۔ ہزاروں کا مجمع تھا۔ یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے پہلے پہنچا دیا گیا، جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا، اور اسی مقام کو باب السعاد کہتے ہیں۔ دربار میں داخلے کے 7 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رخا فوجیں کھڑی تھیں۔ یزید کے سپاہی شہنشائیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے۔ جب اہل بیت 7ویں دروازے پر پہنچے تو جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو اب تیش گئے۔ کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے۔ گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے۔ موجود ہوں، خنجر میری گردن پر پھرا ہے۔ فکرے غم و اندوں سے آزاد ہو زینب، سر تن سے ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اہل بیت دربار میں داخل ہوئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا۔ اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یزید سے اہل بیت کا تعارف کروایا گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے؟ جواب ملا، یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب ہے۔ دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے اور ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اپنی گردنیں نیچی کر لو۔ یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو، قیدی آ گئے ہیں، محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا۔
اس کے بعد شہداء کے سر پیش کیے گئے۔ یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا۔ یہودیوں کا عالم، سفیر روم، نصرانیوں کا عالم اور اراکین دولت موجود تھے۔ اس نے سورہ ال-عمران سے اس آیت کو پڑھا، خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر۔ اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تعریف تیرے لیے ہے۔ میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے۔ میرا خاندان کشتائے راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے۔ اور درود و سلام میرے نانا پر۔ آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا، دربار والوں نے پہچان لیا جس بات کو چھپایا جا رہا تھا وہ بات آشکار ہو گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کی توہین کرے اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے۔ کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے۔ وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ پسند آیا یا نہیں، بلکہ یہ مہلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو۔ کیا یزید تو گمان کرتا ہے یہ ملک ہے؟ نہیں، یہ مہلت ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے تیری یہ حکومت ہے، تیرا یہ اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں؟ اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا، یہ غلط ہے۔ ہاں یزید ایسا ہوا، ہم شہر با شہر پھرائے گئے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھیں۔ یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع؟ جس کا گوشت پوست اگا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر، اور تم کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر؟ کیونکہ تیری نگاہ بغض، نگاہ عداوت ہمارے گھر آنے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں اب جتنی تجھ میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید تو ہم کو ڈراتا ہے، اس کی قسم
جس نے میرے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو نہ پا سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا، یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس مقصد کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ تیری رائے میں فطور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے، اور تاریخ سے ثابت ہے آپ کی یہ پیشن گوئی چند ہی دن بعد پوری ہو گئی، جب شام کے ایک قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا، اور اراکین دولت شام یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا فرمائی، اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو، اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ زہرا کی زندگی کے جوہر پر۔ آپ کی خدمت میں سلام، ہزاروں درود و سلام۔